دوستوں، امریکہ اور ایران کی کشیدگی کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے سخت مخالف رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ امریکہ نے ایران پر مسلسل پابندیاں لگانا شروع کی، اسے عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش کی اور اس کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ 2025 میں دنیا نے دیکھا کہ امریکہ مختلف ممالک کے ساتھ تنازعات میں الجھتا جا رہا تھا، معاشی پابندیوں کی جنگیں شدت اختیار کر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی 2026 کا آغاز ہوا تو صورتحال مزید دلچسپ ہو گئی۔ امریکہ نے وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو گرفتار کیا، گرین لینڈ کے بارے میں سخت بیانات دیے اور اب ایران میں حکومت کی تبدیلی جیسے معاملات پر بھی بات ہونے لگی تھی۔ لیکن امریکہ اور ایران کی دشمنی صرف نیوکلیئر پروگرام، فوجی طاقت، دہشت گردی یا مذہبی اختلافات تک محدود نہیں ہے۔ اگر تو ایسا ہوتا تو امریکہ کے تعلقات دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح ہوتے، لیکن یہاں پر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تو آخر وہ کون سا موڑ تھا جہاں سے امریکہ اور ایران کے تعلقات بگڑنا شروع ہوئے؟ کیوں امریکہ نے گزشتہ 45 سالوں سے ایران کے خلاف سخت پالیسیاں اپنا کر رکھی ہیں؟ اور آخر یہ امریکہ اور ایران کا تنازع آخر شروع کب ہوا؟ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے صفحات کو پلٹنا ہوگا۔ آج جب ہم ایران کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سخت مذہبی نظام، پابندیاں اور امریکہ کے ساتھ مسلسل کشیدگی کا تصور آتا ہے، لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ 1950 کی دہائی کا ایران آج کے ایران سے بالکل مختلف تھا۔ تہران کی سڑکوں میں خواتین مغربی طرز کا لباس پہنتی تھیں، یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھی اور ملک خود کو ایک جدید اور ترقی پسند ریاست کے طور پر پیش کر رہا تھا۔ اس دور میں ایران میں الیکشنز بھی ہوتے تھے اور ملک تیزی سے ترقی کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن ایران کے پاس ایک ایسی دولت تھی جو کہ بیک وقت اس کی سب سے بڑی طاقت اور اس کی سب سے بڑی مصیبت بھی بننے والی تھی، اور وہ تھی نیچرل آئل۔ اس وقت دنیا میں تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں امریکہ، سوویت یونین، وینزویلا اور ایران شامل تھے۔ ایران کے وسیع تیل کے ذخائر نے اسے عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بنا دیا تھا۔ خاص طور پر برطانیہ نے تو اس دولت سے بہت فائدہ اٹھایا تھا۔ 1914 میں برطانوی حکومت نے اینگلو ایرانین آئل کمپنیز 91% تک خرید چکے تھے، اور نتیجہ یہ نکلا تھا کہ برطانیہ کی رائل نیوی ایک بڑی حد تک ایرانی تیل پر چل رہی تھی اور ایران کو اس دولت کا ایک بہت کم حصہ ملتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تیل تو ایران کی سرزمین سے نکلتا تھا، لیکن اس کا فائدہ بیرونی طاقتیں اٹھاتی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس نے سوویت یونین کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کر دیا اور تیل کے ذخائر کو محفوظ بنانے کے لیے ان پر قبضہ کر لیا۔ لیکن جنگ کے خاتمے کے بعد صورتحال بدلنے لگی۔ کولونائزڈ نیشنز میں لوگ اپنے معیشت اور وسائل پر مکمل اختیار چاہتے تھے۔ اسی طرح ایران میں بھی سب سے بڑا مسئلہ تیل کا تھا، اور ایرانی عوام بھی یہی چاہتی تھی کہ ان کے تیل پر ان کا اختیار ہونا چاہیے۔ پھر 1950 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حالات کو مزید بدل کر رکھ دیا۔ عربین امریکن آئل کمپنی نے سعودی عرب کے ساتھ مل کر تیل کے منافع کو 50-50 کی بنیاد پر تقسیم کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ ایران کو اس بات کی امید تھی کہ انہیں بھی ایک ایسا معاہدہ کرنے کا موقع ملے گا، لیکن برطانوی حکومت نے اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیا، اور یہاں سے پھر اصل تنازع شروع ہوتا ہے۔ 1951 تک محمد مصدق نامی 69 سالہ وکیل اور پولیٹیشین ایران کی سیاست میں سب سے نمایاں شخصیت بن چکے تھے۔ وہ مغربی تعلیمی یافتہ، سیکولر اور ایک پرجوش نیشنلسٹ لیڈر تھے، اور ان کا ایک سمپل سا کلیم تھا کہ ایران کو اپنے وسائل پر مکمل اختیار ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ عوام کی ایک بھرپور سپورٹ بھی تھی ان کے ساتھ۔ چنانچہ 1951 میں وزیر اعظم بننے کے بعد ان کا پہلا بڑا قدم ایرانین آئل کو نیشنلائز کرنا تھا۔ انہوں نے برطانیہ کو ایک ڈیل کی آفر بھی کی کہ جس کے تحت تیل سے نکلنے والے پروفٹ کو 50-50 کی بنیاد پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن برطانیہ نے اس آفر کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ برطانیہ کو خدشہ تھا کہ اگر ایران اپنے تیل پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو مصر میں سوئس کینال بھی نیشنلائزیشن کی طرف بڑھ سکتی ہے، اور دوسری کالونیاں بھی اپنے وسائل واپس مانگنا شروع کر سکتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا جب دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانوی سلطنت مسلسل کمزور ہو رہی تھی، اسی لیے اس نقصان کو روکنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ برطانیہ نے پہلے تو ایران پر دباؤ بڑھانا شروع کیا کہ ایرانی تیل کو عالمی منڈی میں فروخت نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پرشین گلف میں نیول بلاکیٹ کر دی گئی، برطانوی بینکوں میں ایران کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے، اور اس کے علاوہ چینی اور سٹیل جیسے اہم اشیاء کی ایران کو ایکسپورٹ بھی روک دی گئی۔ لیکن وزیر اعظم مصدق نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد برطانیہ نے امریکہ سے مدد مانگی۔ شروعات میں تو صدر ٹرومن نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا، کیونکہ وہ ایرانین آئل کے نیشنلائزیشن کو ان کا جائز حق سمجھتے تھے،
मगर सिर्फ 2 साल बाद 1953 में आइजनहावर अमेरिका के सदर बन गए और इस बार बरतानिया ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली। इन्होंने तेल की बात करने के बजाय कम्युनिज्म का खतरा उजागर करना शुरू कर दिया। बरतानिया ने दावा किया कि अगर मुसद्दिक को इक़्तिदार से न हटाया गया तो ईरान सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में जा सकता है। उस वक्त अमेरिका पहले ही चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन और कोरिया की जंग से परेशान था, इसलिए इन्होंने इस मौक़िफ़ को संजीदगी से लेना शुरू किया और फिर एक खुफिया मंसूबे पर अमल शुरू हुआ जिसे ऑपरेशन एजैक्स कहा जाता है। ये मंसूबा कुछ यूं था कि 1953 में CIA के अफसरान कैश से भरे सूटकेसेस के साथ तेहरान पहुंचे। इन्होंने अखबारात और मीडिया के बाज हलकों को मुसद्दिक के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि सड़कों पर बदअमनी फैलाने के लिए मुख्तलिफ गिरोहों की मदद भी ली गई। कुछ अफराद को कम्युनिस्ट कारकुन भी जाहिर किया गया ताकि लोगों में ये तासुर पैदा हो कि मुसद्दिक मुल्क को एक कम्युनिज्म की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसके साथ साथ मजहबी हलकों में भी इनके खिलाफ खौफ और बदएतमादी फैलाई गई। आखिरकार 19 अगस्त 1953 को ये मंसूबा कामयाब हो गया। तेहरान की सड़कों पर शदीद हंगामे फूट पड़े, टैंक शहर में दाखिल हो गए और झड़पों में सैकड़ों अफराद मारे गए। मुसद्दिक की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और शाह मोहम्मद रजा पहलवी दोबारा मजबूत इक़्तिदार में आ गए। मुसद्दिक को गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हें 3 साल कैद में रखा गया और इन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल हाउस अरेस्ट में गुजारे। दूसरी तरफ ऑयल इंडस्ट्री में दोबारा गैर मुल्की इन्फ्लुएंस कायम हो गया और अमरीकी और बरतानवी कंपनियां ईरानी तेल के शोबे में वापस आ गईं। अमेरिका के लिए तो ये एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि एक तरह से तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक एलाई भी पैदा हो गया। लेकिन बहुत से ईरानियों की नजर में शाह एक ऐसे हुक्मरान थे जो मगरबी ताकतों के मफादात को तरजीह देते थे, सियासी मुखालफिन को दबाया करते थे, खुद एक लग्जरियस लाइफ गुजारते जबकि आम लोग अपनी मुश्किलात से दो चार रहते थे। अगले 25 सालों तक शाह ने ईरान के अंदर एक सख्त गिर अंदाज में हुकूमत की। इनकी खुफिया पुलिस सावाक, जिसे CIA की मदद और तरबियत हासिल थी, हुकूमत के मुखालिफ हजारों अफराद को गिरफ्तार करती, तशद्दुद का निशाना बनाती और जेलों में डालती रहती। वक्त गुजरने के साथ अवामी गुस्सा भी बढ़ता गया। फिर 1979 में हालात फट पड़े, हजारों लोग सड़कों पर आए और शाह के मुस्ताफी होने का मुतालबा करने लगे। मुल्क भर में एहतजाज और हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे शुरू हो गए। जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया तो अवामी गुस्सा मजीद बढ़ गया। आखिरकार 1979 में शाह ईरान को छोड़कर चले गए और आयतुल्लाह खुमैनी, जिन्हें बरसों पहले एग्जाइल में रखा गया था, वो इख्तिदार में आ जाते हैं और इस तरह ईरान रातों रात एक प्रो वेस्टर्न नेशन से एक एंटी वेस्टर्न नेशन बन जाता है। इसी दौरान शाह कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका चले गए, लेकिन बहुत से ईरानियों को ये तिब्बी इलाज नहीं लगा। इन्हें खदशा था कि अमेरिका 1953 की तरह एक बार फिर शाह को इख्तिदार में वापस लाने की कोशिश कर सकता है। चनाचे नवंबर 1979 में ईरानी तलबा ने अमरीकी सिफारत खाने पर कब्जा कर लिया और 52 अमरीकी सिफारतकार और एहलकारों को 444 दिन तक हॉस्टेज बनाया गया। अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से सिफारत खाने पर कब्जा एक गैर कानूनी और चौंका देने वाला इकदाम था, लेकिन ईरानियों की नजर में अमरीकी सिफारत खाना सिर्फ एक सिफारत खाना नहीं था। इन्हें यकीन था कि 1953 की बगावत में CIA के किरदार के बाद ये जगह दोबारा हुकूमत की तब्दीली की मंसूबा बंदी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इसीलिए बहुत से ईरानी इसे अपने माजी का बदला समझते थे। अमेरिका ने हॉस्टेजेस को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन ये ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हो गया और अमरीकी हेलीकॉप्टर्स ईरानी सहरा में तबाह हो गए। बिला आखिर जनवरी 1981 में हॉस्टेजेस को रिहा कर दिया गया और ये रिहाई जिमी कार्टर के इक़्तिदार खत्म होने और रोनाल्ड रेगन के सदर बनने के फौरन बाद हुआ। इस बहरान के बाद तो अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात एक तरह से खत्म हो गए थे। सिफारती ताल्लुकात भी मुनक़ता थे और दोनों ममालिक एक दूसरे को अपना खुला दुश्मन समझते थे। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहता था और इसी दौरान इसे एक मौका इराक के रहनुमा सद्दाम हुसैन की सूरत में नजर आया, जो कि कुछ अरसे पहले ही इक़्तिदार में आए थे। 1980 में इराक ने ईरान पर हमला कर दिया और ये जंग 8 साल तक जारी रही। अगरचे ये जंग बराह रास्त अमेरिका ने तो शुरू नहीं करवाई थी, लेकिन इसे अपने मफादात का एक अहम मौका समझते हुए अमेरिका ने इसमें अपना किरदार बढ़ाया। उस वक्त सद्दाम हुसैन ईरान के खिलाफ लड़ रहे थे, चुनांचे अमेरिका ने इराक की मदद करने का फैसला किया। इन्होंने इराक को सैटेलाइट इंटेलिजेंस फराहम की, जिसके जरिए ईरानी फौजी पोजीशंस की मालूमात हासिल की जाती थी। इराक को हेलीकॉप्टर्स और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज भी फराहम की गयी, जिन्हें बाद में फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इसी दौरान इराक ने ईरान पर केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल किया और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि ईरान इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया। लेकिन वहाँ पर भी अमेरिका ने इराक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने या मजम्मत की कोशिश की हिमायत भी नहीं की।
یہاں سے ایران کے لیے ایک واضح پیغام گیا۔ ان کے نزدیک امریکہ کی پالیسی انسانی حقوق یا بین الاقوامی قانون سے زیادہ اپنے علاقائی مفادات اور مڈل ایسٹ میں اپنے انفلوئنس برقرار رکھنے سے متعلق تھی، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ ایران اور عراق کی جنگ ختم ہونے کے بعد بھی امریکہ اور ایران کی دشمنی ختم نہیں ہوئی، اور اب یہاں پر ایک اور نیا مسئلہ سامنے آ گیا، اور وہ تھا ایرانی نیوکلیئر پروگرام۔ ایران کا موقف تھا کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام صرف پرامن مقاصد اور انرجی پروڈکشنز کے لیے ہے، اور نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت یہ اس کا قانونی حق بھی ہے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ خطرہ تھا کہ ایران خفیہ طور پر نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کر رہا ہے، اور امریکہ کے نزدیک یہ ایک بڑا خطرہ تھا۔ اصل میں مڈل ایسٹ میں طاقت کا توازن بڑی حد تک ڈیٹرنس پر قائم ہے۔ گلف کنٹریز امریکی تحفظ پر ڈیپینڈنٹ ہیں، جبکہ اسرائیل خطے کا واحد نیوکلیئر پاور سمجھا جاتا ہے، اگرچہ اس نے ابھی تک سرکاری طور پر اس بات کی کوئی تصدیق نہیں کی۔ اور ایسے میں اگر ایران نیوکلیئر ویپن حاصل کر لیتا ہے یا نیوکلیئر ویپن بنانے کے قریب پہنچ جاتا ہے تو خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو سکتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں ایران کا انفلوئنس بڑھ سکتا ہے، ایران کی پراکسیز کو اعتماد مل سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اسرائیل اور امریکی ایلائز کے لیے نئے سیکیورٹی چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خطرہ بھی موجود تھا کہ سعودی عرب، ترکی اور مصر جیسے ممالک بھی اپنے نیوکلیئر پروگرام شروع کرنے پر غور کریں گے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر مڈل ایسٹ کے اندر نیوکلیئر ویپنز بنانے کی ایک نئی دوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ایران کے نیوکلیئر ویپن بنانے سے سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امریکہ نے کئی سال تک ایران پر سخت پابندیاں عائد رکھی تاکہ اس کے نیوکلیئر پروگرام کو آگے بڑھانے سے روکا جا سکے۔ یہ کشیدگی 2015 تک جاری رہی، جب اوباما ایڈمنسٹریشن کی کوششوں سے JCPOA یعنی ایران نیوکلیئر معاہدہ طے پایا۔ ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام پر سخت پابندیاں قبول کی، بین الاقوامی معائنوں کی اجازت دی، اور اس کے بدلے ایران کے اوپر لگنے والی پابندیوں میں نرمی ملی۔ کچھ عرصے کے لیے ایسا لگا کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم ہو سکتی ہے، ایرانین آئل کی ایکسپورٹس بڑھنے لگی، معیشت میں بہتری آئی، اور بین الاقوامی معائنہ کاروں کے مطابق ایران معاہدے کی شرائط پر عمل کر رہا تھا۔ لیکن پھر ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن گئے۔ 2018 میں انہوں نے امریکہ کو JCPOA سے نکال لیا اور ایران پر دوبارہ سخت پابندیاں عائد کر دی۔ اس کے ساتھ ہی سینکڑوں نئی پابندیاں بھی لگائی گئیں جن کا مقصد ایرانی معیشت پر مزید دباؤ ڈالنا تھا۔ اصل میں امریکہ چاہتا تھا کہ ایران سے ایک نیا معاہدہ کیا جا سکے کہ جس میں اس کے میزائل پروگرام اور خطے میں اس کے انفلوئنس کو لمیٹڈ کیا جا سکے، لیکن اس کے جواب میں ایران نے بھی نیوکلیئر معاہدے کی پابندیوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، یورینیم انریچمنٹ میں اضافہ کیا گیا، اور یوں دونوں ممالک ایک بار پھر سے تصادم کی راہ پر چلتے رہے، اور ان کے اثرات آج بھی نظر آتے ہیں۔ آج 2026 میں ایران ایک بڑے بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ برسوں کی پابندیوں نے اس کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا ہے، اس کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو تباہ کیا گیا ہے، اور ملک کے اندر بھی حکومت مخالف مظاہروں اور سیاسی کشیدگی کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ایک بار پھر میکسیمم پریشر پالیسی کو بحال کرتے ہوئے ایران کی تیل کی ایکسپورٹس کو مزید محدود کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس کہانی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ دونوں ہی پارٹیاں ایک دوسرے کو درست سمجھتی ہے۔ بہت سے ایرانیوں کے نزدیک ان کا ملک دباؤ اور بیرونی مداخلت کا شکار ہے، جبکہ واشنگٹن کے پوائنٹ آف ویو سے ایران ایک ایسی ریاست ہے جو خطے میں اپنے اتحادی گروہوں کے ذریعے اپنی انفلوئنس بڑھا رہی ہے اور مڈل ایسٹ کے استحکام کے لیے چیلنج بن سکتی ہے۔ امریکہ کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر ایران نیوکلیئر پاور بن جاتا ہے تو خطے میں طاقت کا توازن بھی بدل جائے گا۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ آف ہارموز، جہاں سے دنیا کی تیل کی سپلائی کا بڑا حصہ گزرتا ہے، تو کسی بھی کشیدگی کے عالمی معیشت پر براہ راست اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسرائیل، سعودی عرب، UAE اور دیگر امریکی اتحادی بھی ایران کے بڑھتے ہوئے علاقائی انفلوئنس کو اپنی قومی سلامتی کے لیے ایک اہم چیلنج سمجھتے ہیں۔ امریکن پالیسی میکرز کے نزدیک یہ صرف 73 سالہ پرانی دشمنی کا معاملہ نہیں، ان کا موقف ہے کہ اگر آج ایران کو نہ روکا گیا تو کل کو وہ ایک نیوکلیئر پاور بن جائے گا اور پھر اسے روکنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے ان کے مطابق فیصلہ کن اقدام کا وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ تو پھر سوال آتا ہے کہ آخر حق پر کون ہے؟ اس سوال کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اس تنازع کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں۔ بہت سے ایرانیوں کے نزدیک ان کا ملک ایک ایسی سپر پاور کا سامنا کر رہا ہے جس نے 1953 میں ان کے الیکٹڈ حکومت کا تختہ الٹا، برسوں تک شاہ کی حمایت کی، ایران عراق جنگ میں ان کے دشمن کا ساتھ دیا، اور بعد میں سخت پابندیوں کے ذریعے ان کی معیشت پر دباؤ ڈالتا رہا۔ اسی لیے امریکہ کی ہر نئی دھمکی ان کے اس موقف کو مزید طاقت دیتی ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ واشنگٹن کبھی ایران کو ایک آزاد اور خود مختار ملک دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔
दूसरी तरफ अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ईरान की हुकूमत खित्ते में कशीदगी बढ़ाती है, मुसल्लह गिरोहों की हिमायत करती है और न्यूक्लियर प्रोग्राम के जरिए नए सिक्योरिटी बहरान को जन्म दे सकती है। इसी वजह से वाशिंगटन का ख्याल है कि तेहरान पर मुकम्मल तौर पर एतमाद नहीं किया जा सकता और इसके इन्फ्लुएंस को महदूद करना जरूरी है और यही साइकिल रिपीट होता रहता है। लेकिन इस सब के दरमियान करोड़ों आम ईरानी मौजूद हैं जो सिर्फ बेहतर जिंदगी, मौशी मौके और एक पुरअमन मुस्तकबिल चाहते हैं, मगर वो एक तरफ अंदरूनी मसाइल और दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के असरात के दरमियान फंसे हुए हैं। जब तक दोनों फरीक इस तारीखी दुश्मनी के दायरे को तोड़ने के लिए संजीदगी से काम नहीं करते, तब तक ये तनाज़ा मुख्तलिफ शक्लों में जारी रहने का इम्कान रखता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।